السلام علیکم ناظرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے پاکی کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، پاک و صاف ہونا، غسل کے حوالے سے پاکی حاصل کرنا، اور ناپاکی سے پاک ہونے کا جو طریقہ جو ہمارے اسلام میں بتایا گیا، جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں تلقین ہوا، اس بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سارا ایسا طبقہ ہے، میں جانتا ہوں، جن کو ابھی غسل کے بارے میں، غسل کے فرائض یا غسل کا صحیح سنت طریقہ معلوم نہیں ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، لیکن وضو سے پہلے ہمارا بدن اور ہمارے کپڑے جیسے پاک ہونا چاہیے، تو بدن ہمارا پاک ہونا چاہیے ہر طرح کی نجاست سے یا ناپاکی سے۔ تو جب بھی ہم نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، یہ بات مینشن کرنا ضروری نہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، جب ہم جنبی ہوتے ہیں، جنابت میں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد غسل کر کے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس غسل کا شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے، جس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ تو میں کم سے کم آج آپ کو جو اس میں فرض چیزیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور میرے سننے والے، میرے ناظرین و سامعین، ان باتوں کو غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور ان پر عمل بھی کریں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، غسل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ فرض بھی جانتے ہیں، طریقہ بھی جانتے ہیں، سارا جانتے ہیں، لیکن بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہے۔ اس لیے میں عرض کر دوں کہ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے ان پڑھ ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جن کو جانکاری نہیں ہے، جن کو معلومات دین کی نہیں پہنچی، اگر پہنچی بھی ہے تو بہت مختصر، بڑی ادھوری سی معلومات ہے، ان کو پوری معلومات نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی غسل کے فرض نہیں جانتا، اس کی جانکاری سے محروم ہے۔ لہٰذا میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ جنبی ہو جائیں، ناپاکی ہو جائے، تو آپ کو نہانا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ تو غسل کے اندر، اس نہانے کے اندر، کچھ لوگ ہمارے ہاں ایسا طبقہ بھی ہے ہمارے علاقوں میں، جو لوگ غسل صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو میت کو نہلایا جاتا ہے، بس اسی کو غسل بولتے ہیں، کہ مردے کو، میت کو غسل دینا ہے، لیکن دوسرے عام نہانے کو، عام غسل کو وہ نہانا ہی جانتے ہیں، کہ نہانا الگ ہے اور غسل کرنا، غسل دینا الگ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یقیناً میں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ غسل تو میت کو، مردے کو دیا جاتا ہے، ہم لوگ جو زندہ ہیں وہ تو نہاتے ہیں، بھائی اسے بھی غسل ہی کہتے ہیں، اور غسل کرنا ہوتا ہے، زندہ نے بھی، مردہ نے بھی۔ تو غسل میں کم سے کم 3 فرض ہیں بھائی۔ نہانے سے پہلے پاک پانی بالٹی میں لیں، آپ شاور سے نہائیں، تالاب میں نہائیں، نہر میں نہائیں، کہیں بھی نہائیں، پرواہ نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کلی کرنی ہے غرارے کے ساتھ، غرارہ، گلے تک پانی پہنچانا، اور 3 بار اچھی طرح سے کلی کرنا، اور پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، نرم ہڈی تک، جو یہاں تک نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی چڑھا کے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح سے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، پورا بدن تر ہو جائے۔ ناف میں انگلی گھمانا، کانوں میں انگلی گھمانا، اور بالوں کو اچھی طرح سے دھونا، جسم کو ملنا، اچھی طرح سے مل کر دھونا، اور پورا پانی بہانا، اتنا پانی بہانا کہ جس سے آپ کا جسم پر سے پورا پانی بہہ جائے۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، آج کل تو صابن آ گئے ہیں، شیمپو آ گئے ہیں، آپ صابن کا استعمال کریں، شیمپو لگائیں، جیسے چاہے نہائیں، لیکن طریقہ کار یہی ہے۔ تو یہ کم سے کم فرض تھے، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ناک میں پانی ڈالنا، چڑھانا نرم ہڈی تک 2،
اور 3 پورے بدن پہ پانی بہانا اور ملنا۔ اب سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس جگہ کو دھوئیں گے جہاں پر ناپاکی لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جہاں ناپاکی نجاست لگی ہوتی ہے، اس حصے کو دھو لینا۔ دھونے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا، اس کے بعد پھر وضو کر لینا بہتر ہے۔ اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، غسل ہی میں وضو شامل ہو جاتا ہے اس میں بھی وضو۔ تو ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد وہی کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور پھر پانی ڈالنا بدن پہ شروع کر دیا، اور اچھی طرح سے مل کے صابن لگا کے ایک ایک اعضاء کو پوری طرح سے دھوئیں، انگلیوں کا خلال کریں، پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں، ہر جگہ آپ کی تر ہو جائے، بھیگ جائے، تب ہمیں جا کے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے غسل کرنا ضروری اور فرض ہے، اور پاک ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں نہاتے، شریعت کے اس حکم کے مطابق نہیں نہاتے، تو پھر آپ چاہے 10 بالٹی ڈال لیں، آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں، آپ نہر میں غوطے لگائیں، آپ پاک نہیں ہوں گے، شریعتی طور پر آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ سن لیا ہے آپ نے، اور آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، تو آج ہی سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جن کو معلومات نہیں ہیں اس طرح سے غسل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔